اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ سب کو ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ دوستو، جیسے کہ رمضان کا منتھ سٹارٹ ہو گیا ہے تو میری طرف سے آپ کو، آپ کے گھر والوں کو، تمام مسلمانوں کو رمضان کا منتھ مبارک ہو۔ دوستو، رمضان کے مہینے میں ہم لوگ جو روزے رکھتے ہیں ان کا اصل مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کیوں یہ رمضان کا مہینہ مسلمانوں پہ نازل کیا ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ رمضان میں روزہ رکھ لینے سے، بھوک اور پیاس کر لینے سے، 5 وقت کی نماز ادا کرنے سے، تراویح پڑھ لینے سے روزے کا حق ادا ہو جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے 12 مہینوں میں سے صرف ایک مہینہ ایسا کیوں رکھا جس میں اللہ تعالیٰ نے شیطان کو جکڑ دیا اور کہا کہ ایک نیکی کے بدلے 70 نیکیاں ملیں گی؟ مگر پھر بھی لوگ رمضان میں چیزوں میں ملاوٹ کرتے ہیں، 100 روپے کی چیز کو 1000 کی کر کے بیچتے ہیں، ناجائز منافع کماتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم یہ سب کاروبار کے لیے کر رہے ہیں، کیونکہ کاروبار میں تو سب کچھ جائز ہوتا ہے ان کے لیے۔ ایسے لوگ روزے بھی رکھتے ہیں، ایسے لوگ نمازیں بھی پڑھتے ہیں، تراویحاں بھی ادا کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں ہم نے سچ میں رمضان کا حق ادا کر دیا۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا واقعی رمضان کا حق ادا ہو گیا؟ جبکہ اللہ کو تو نہ تو ہماری بھوک چاہیے نہ ہماری پیاس چاہیے، تو پھر یہ سب کیوں؟ دوستو، رمضان کا مقصد کبھی بھی یہ نہیں کہ آپ بھوکے رہیں، آپ پیاسے رہیں اور ساتھ میں آپ ملاوٹ بھی کریں، جھوٹ بھی بولیں، غیبت بھی کریں اور سوچیں کہ ہم بہت زیادہ نیکوکار ہو گئے، ہم تو روزے رکھ رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے حق تو معاف کر دوں گا مگر بندوں کے حق معاف نہیں کروں گا۔ جو لوگ ملاوٹ کرتے ہیں اور جو پھر وہ اشیاء استعمال کرتے ہیں ملاوٹ والی، دوستو وہ لوگ بیمار ہو جاتے ہیں۔ تو پھر اصل مجرم کون ہوتا ہے؟ جو لوگ بلا وجہ مہنگائی کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے اکثر لوگ پھل نہیں کھا سکتے، اچھے کپڑے نہیں پہن سکتے، اپنے بچوں کو وہ خوشیاں نہیں دے سکتے جو ان کا حق ہے، خود کھا کھا کے ان کے پیٹ خراب ہو جاتے ہیں مگر کسی کو دینا پسند نہیں کرتے۔ رمضان میں لوگ زناکاریاں کرتے ہیں، روزے نہیں رکھتے، شراب بیچتے ہیں، پیتے ہیں۔ شراب مسلمانوں میں بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے اور اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ اس کے سیلنگ اور بائنگ پرمٹس جو ہیں وہ نان مسلمز کو جاری کیے جاتے ہیں، مگر اس کی خرید و فروخت میں آپ کو زیادہ تر مسلمان ہی نظر آئیں گے۔ دوستو، خدا را رمضان کے اصل مقصد کو جانیں اور اس پہ عمل کریں، عبادت کے ساتھ ساتھ اللہ کے بندوں کا بھی خیال رکھیں، عبادت کے ساتھ ساتھ اللہ کے بندوں کا بھی خیال رکھیں، غریبوں، مسکینوں، یتیموں کا خاص خیال رکھیں، کیونکہ انہیں ہماری ضرورت ہے۔ اللہ کا یہ نظام ایسا ہے کہ اگر ہمارے پاس کچھ ضرورت سے زیادہ ہے تو اس پہ ہمارے بچوں کے ساتھ ساتھ غریب کے بچوں کا بھی اتنا ہی حق ہے۔ دوستو، جب میں چھوٹا تھا، میرے والد کی وفات کے بعد گھر کے حالات اتنے اچھے نہیں تھے۔ میری والدہ نے محنت مزدوری کی اور ہر عید پہ ہمیں اچھے سے اچھے کپڑے لے کر دیے، اور اس وقت یہ محسوس ہوتا تھا جن کے والد حیات تھے وہ کس طرح عید کو سیلیبریٹ کرتے تھے۔ دوستو، آج اللہ کا دیا سب کچھ ہے۔ آج میری والدہ زیادہ سے زیادہ اوروں کی مدد کرتی ہیں، جن لوگوں کے پاس نہیں ہے، جن کے حالات اتنے اچھے نہیں ہیں، میری والدہ ان کی مدد کرتی ہیں۔ ہمیں چیز ملے نہ ملے، میرے بچوں کو چیز ملے نہ ملے، میں خود ایسے لوگوں کی مدد کرتا ہوں، کیونکہ یہ چیز میرے بلڈ میں ہے، یہ چیز والدہ کی طرف سے میرے بلڈ میں ہے، اور میری والدہ نے مجھے یہ چیز جو سکھائی ہے، بلیو می، اس کام کو کر کے اتنا سکون آتا ہے کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے اگر صدقہ اور خیرات مسلمانوں میں یہ چیز رکھی ہے تو اس کا دلی سکون سے بہت زیادہ تعلق ہے۔
جو لوگ صدقہ اور خیرات کرتے ہیں ان میں ڈپریشن، انزائٹی، ٹینشن بہت کم ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ چیزیں آپ کی بلاؤں کو بھی ٹالتی ہیں، آپ کے دل کو بھی سکون دیتی ہیں، آپ کے دماغ کو بھی سکون دیتی ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کی کہی ہوئی ہر بات انسان کے لیے، مسلمان کے لیے فلاح و بہبود کا راستہ ہے۔ دوستو، رمضان کا اصل مقصد عبادت کے ساتھ ساتھ غریبوں کی مدد ہے، زیادہ سے زیادہ دوسروں پہ خرچ ہے، زکوٰۃ دینا جتنی ہو سکے، جتنی ایک زکوٰۃ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے نا کہ تم نے اتنی اپنے مال میں سے دینی ہے، لیکن اس میں سے جتنا آپ سمجھتے ہو کہ میری استطاعت اس سے زیادہ ہے، میں اس سے زیادہ دے سکتا ہوں، اس سے زیادہ دے۔ زیادہ دینے پہ کوئی پابندی نہیں ہے، ہاں کم دینے پہ ہے کہ آپ کم نہ دیں، لیکن آپ زیادہ دے سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ دوسروں کی مدد کر سکتے ہیں۔ اللہ کا راستہ بیسٹ بزنس ہے۔ آپ اللہ کے راستے میں 1 روپیہ خرچ کریں وہ آپ کو 10 دیتا ہے، لیکن رمضان وہ واحد منتھ ہے جس میں اللہ تعالیٰ 1 نیکی کے بدلے میں 70 نیکیاں کر دیتا ہے اور 1 روپے کے بدلے میں 70 روپے کر دیتا ہے۔ دوستو، یہ ہے رمضان کی ویلیو، یہ ہے رمضان کا اصل مقصد۔ رمضان صرف بھوکے رہنے کا، عبادت کر لینے کا نام نہیں ہے، اس میں اور بھی بڑی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس منتھ میں زکوٰۃ دو غریبوں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو، ایسے لوگوں کو جو زکوٰۃ کے حقدار ہیں، اور اس منتھ میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کی مدد کرو، خوشیاں بانٹو، ارد گرد کے لوگوں کو دیکھو جو ضرورت مند ہیں، ان کی ضرورت پوری کرو۔ اور رمضان جو ہے وہ منتھ ہی احساس کا ہے، یہ اسپیسیفکلی صرف منتھ رمضان میں یہ احساس نہیں انسان کو ہونا چاہیے، تھرو آؤٹ ایک مسلمان کا فرض ہی یہ ہے کہ اس میں احساس بھی ہو، اس میں دوسرے کے لیے درد بھی ہو، اس میں دوسروں کے لیے مدد کا جذبہ بھی ہو، اور وہ کسی کے درد کو اپنا درد ہی لے، وہ کسی کے درد کو اپنا درد ہی سمجھے، اس کی مدد کرے۔ جہاں جتنی مدد ہو سکے، جہاں مالی مدد ہو، مالی معاونت ہو، مالی معاونت بھی کرے، یا اس کے ساتھ دینے کی ضرورت پڑے اس کو تو اس کا ساتھ بھی دے۔ تو رمضان کا جو دوستو اصل مقصد ہے وہ یہی ہے، صرف بھوک اور پیاس ہی نہیں، صرف عبادت ہی نہیں، اس کے ساتھ ساتھ جو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وہ بھی پورا کریں، دوسروں کی مدد کریں، دل کھول کے مدد کریں، چیریٹی کریں اور زکوٰۃ دیں، غریبوں، مسکینوں کا، یتیموں کا خیال رکھیں۔ دوستو، اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے اس رمضان میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق دے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کی مدد کرنے کی ہمت دے، طاقت دے، ہم اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے احکامات پہ زیادہ سے زیادہ عمل کر سکیں۔ دوستو، ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور اگین میری طرف سے آپ کو، آپ کی فیملی کو، ہر مسلمان کو رمضان مبارک۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔